جنگی صورتحال کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر پہرے دار مقرر فرما دیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان پہرے داروں کی مانیٹرنگ کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے اور انہیں تاکید فرمایا کرتے کہ کسی انجان آدمی کو دیکھیں تو اس سے پوری طرح پوچھ گچھ کریں۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی جب مکمل تیاری فرما لی تو حاطب بن ابی بلتع نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے انہیں آگاہ کیا اور ایک عورت کو دے دیا کہ وہ اسے بڑی احتیاط سے مکتوب الیہ تک پہنچا دے۔ ناظرین کرام، اس صحابی کی اس حرکت کی وجہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے عوض اس عورت کو 10 اشرفیاں دیں۔ اس نے خط کو جیب وغیرہ میں یا کہیں اور رکھنے کے بجائے اپنے بالوں کے جوڑے میں چھپا لیا۔ راستے میں متعین پہرے داروں سے بچنے کے لیے وہ عام راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر چل کر عقیق کی وادی تک پہنچ گئی، جہاں سے پھر عام شاہراہ آ کر مل جایا کرتی تھی۔ امام سہیلی نے اس خط کا متن یوں تحریر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ساتھ لشکر رات کی مانند ہے اور وہ سیلاب کی طرح رواں دواں ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حضور تنہا بھی تم پر چڑھائی کر دیں تو اللہ اپنے رسول کی مدد فرماتا اور اپنے وعدے کو پورا فرماتا۔ بے شک اللہ ہی اپنے نبی کا مددگار اور دوست ہے۔ حضرت حاطب کی اس حرکت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم کو طلب کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ۔ جب تم روضہ خاک کے مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کی تلاشی لینا، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے لینا۔ ناظرین کرام، یہ حضرات گرامی قدر بجلی کی صورت سے اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور بطن ایم کے مقام پر اس کو جا لیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اسے اتارا اور اس کے سامان کی تلاشی لی، لیکن اس میں سے وہ خط نہیں نکلا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کے رسول نے ہرگز غلط بیانی نہیں فرمائی، تمہارے پاس یقیناً وہ خط ہے، بہتر ہے کہ وہ خط تم خود ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تجھے ننگا کر کے وہ خط برآمد کر لیں گے۔ جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ معاملہ اب سنجیدہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنے جوڑے کو کھولا اور اس میں جو خط اس نے چھپا کر رکھا تھا وہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا۔ وہ آئے، ان سے پوچھا کہ حاطب، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، بخدا اللہ اور اس کے رسول پر میرا پختہ ایمان ہے، میں ہرگز مرتد نہیں ہوا۔ میرا مکے میں کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جو حملے کی صورت میں میرے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا۔ میں نے یہ خط لکھ کر ان پر ایک احسان کیا ہے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کا یہ عذر سن کر فرمایا، حاطب نے تمہیں سچی بات بتا دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حاطب کو دیکھا تو انہیں جھڑکتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے ہلاک کرے۔ حضور نے مدینے کے راستوں پر پہرے دار مقرر کر دیے تھے تاکہ اہل مکہ کو ان تیاریوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہ مل پائے، اور تم انہیں خط لکھ کر اطلاع دے رہے ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، حاطب بدری ہے، اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے خلوص اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اب جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پشیمانی سے آنسو آ گئے اور عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ کی پہلی 3 آیات نازل فرمائیں کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جس سے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ پھر ایک تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد پاک ہوا کہ تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔